آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آفر سنی تو آپ نے بخوشی سے اس آفر کو قبول کر لیا. کمال کا کام ہوا ناظرین. وہ کیا ہوا تو انہیں یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ جس قبیلے میں سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکاح فرمائیں اس قبیلے کا کوئی بھی فرد ان کی غلامی میں رہے. چنانچہ ان کے پاس اس قبیلے کے جتنے لونڈی غلام تھے انہوں نے سب کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرالی رشتہ دار ہیں. آپ نے اپنے والد سے فرمایا یہ اللہ کے پاک رسول کا مبارک بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں، اس لیے میں نے اس پاکیزہ بستر پر آپ کا بیٹھنا گوارا نہ کیا. جیسے ہی آپ نے خوشخبری سنی تو فرمایا اونٹ اور جو اس پر ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اللہ اکبر. ایک بار پھر ہماری ویب سیریز عظمت و شان اہل بیت رسول میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ایک بار پھر ہماری ویب سیریز عظمت و شان اہل بیت رسول میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل ہم الحمدللہ اہل بیت کی عظیم ہستیوں میں سے سب کا ذکر کرتے جا رہے ہیں اور ہم نے شروع میں ازواج مطہرات یعنی مومنین کی مائیں امہات المومنین کا ذکر خیر کیا. الحمدللہ اب تک ہم اپنے ایپیسوڈز میں آلموسٹ 7 کے قریب امہات المومنین کا ذکر کر چکے ہیں اور آج بقیہ 4 امہات المومنین یعنی حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا ذکر کریں گے. مگر اس سے پہلے اپنے ایپیسوڈ کا ایک طریقہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ الحمدللہ ہم ایک بہت ہی خوبصورت اہل بیت ہی سے متعلق عظیم واقعہ سنتے ہیں، ان کی کوئی کرامت سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. تو آج کا واقعہ کیا ہے؟ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ایک امام ہیں حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی. آپ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی کے صاحبزادے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو کمال کی شان عطا فرمائی تھی. آپ رحمۃ اللہ تعالی کے خاص ساتھی تھے، ان کا نام تھا محمد بن سنان. ایک مرتبہ محمد بن سنان کے بہنوئی جعفر بن صالح آپ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئے اور اپنا تعارف کروایا کہ میری بیوی محمد بن سنان کی ہمشیرہ ہے اور پھر آپ سے اپنی زوجہ کے لیے دعا کی عرض کی کہ وہ امید سے ہیں، سو مہربانی فرما کر آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک ہمیں لڑکا عنایت فرمائے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تمہارے ہاں جوڑا پیدا ہوگا. خیر اس کے بعد جعفر بن صالح وہاں سے روانہ ہو گئے. جعفر بن صالح کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو میں نے دل میں کہا کہ میں ایک کا نام علی اور دوسرے کا نام محمد رکھوں گا. ناظرین جعفر بن صالح نے یہ بات دل میں سوچی تھی. کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ٹائم بعد امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلایا. میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ایک کا نام علی رکھنا اور دوسری کا نام ام عمر ہے، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ جوڑے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوگی. آگے ایک اور حیرانی والی بات ہے. جعفر کہتے ہیں جب میں کوفہ واپس آیا تو میری بیوی ایک جوڑے کو یعنی ٹوئنز کو جنم دے چکی تھی، جن میں سے ایک لڑکا تھا اور دوسری لڑکی تھی. میں نے لڑکے کا نام علی رکھا اور لڑکی کا نام ام عمر رکھا جیسا کہ حضرت امام علی رضا نے فرمایا تھا. آپ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا ام عمر کون تھی اور ان سے ہماری کیا نسبت ہے؟ اللہ اکبر. والدہ نے فرمایا بیٹا تمہاری دادی کا نام ام عمر تھا. یعنی اپنی دادی کا نام جعفر بن صالح کو معلوم نہیں تھا لیکن امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی اللہ کی عطا سے جانتے تھے. یہ شان اور یہ علم ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو عطا فرمایا. ناظرین جیسا میں نے عرض کیا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم اہل بیت اطہار میں سے 7 ازواج مطہرات کے فضائل سن چکے ہیں. آج بقیہ 4 ازواج مطہرات کے فضائل سنیں گے. سب سے پہلے جن کا ہم ذکر خیر سنیں گے وہ ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا تعلق قبیلہ بنی مستلق سے تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح سے پہلے آپ مصافع بن صفوان کے نکاح میں تھی. آپ بنی مستلق کے سردار حارث بن درار کی بیٹی تھی. حارث بن زرار انہوں نے اسلام لانے سے پہلے سن 5 ہجری میں اہل مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. تو یہ خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق کے لیے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ مستلق میں بھیجا، جنہوں نے اس قبیلے میں جا کر حالات معلوم کیے اور واپس آ کر ان کے جنگ کے ارادے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ کر دیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ میں پیش قدمی کی اور کفار کے ساتھ جنگ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح عطا فرمائی. جنگ کے بعد 700 سے زائد غیر مسلم جو تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا. انہی قیدیوں میں قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن درار کی بیٹی حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی. جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت بن قیس اور ان کے ایک چچا زاد بھائی کے حصے میں آئیں. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی کے حصے کے بدلے انہیں مدینہ منورہ کے اپنے کھجوروں کے درخت دے دیے. اس طرح حضرت برہ اب مکمل طور پر آپ کے حصے میں آ گئی.
اب چونکہ آپ ایک سردار کی بیٹی تھیں تو آپ کو غلام بن کر رہنا گوارا نہ ہوا، اس لیے آپ نے حضرت ثابت سے آزادی کا مطالبہ کیا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 9 اوقیہ سونے پر مکاتبہ کر دیا۔ مکاتبہ اسے کہتے ہیں کہ آقا اپنے غلام سے مال کی ایک مقدار مقرر کر کے یہ کہہ دے کہ اتنا ادا کر دے تو آزاد ہے، اور غلام اسے قبول بھی کر لے۔ اب یہ غلام مکاتب ہو گیا، آپ سے مکاتبہ تو کر لیا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی بڑی رقم ادا کرنا کیسے وہ کرتی؟ وہ تو قید میں تھی یا غلامی میں تھی، تو وہ بڑا مشکل تھا آپ کے لیے۔ تو آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے آپ سے مدد کی درخواست کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں تمہاری مکاتبت کی قیمت ادا کر کے تم سے نکاح کر لوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آفر سنی تو آپ نے بخوشی سے اس آفر کو قبول کر لیا اور آپ فوری طور پر رشتے کے لیے راضی ہو گئیں۔ اس کی ایک وجہ کتابوں میں یہ بھی ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح سے پہلے آپ نے ایک مبارک خواب دیکھا تھا، جس کے متعلق آپ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ گویا ایک چاند مدینہ منورہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ میری گود میں آ گیا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی اور ہم قیدی ہو گئے تو مجھے اپنا خواب پورا ہونے کی امید ہو گئی۔ خیر ناظرین، یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ثابت سے خریدا اور پھر آزاد کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح کو بہت زیادہ خیر و برکت والا نکاح قرار دیا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ سے نکاح فرمانے کی خبر جب صحابہ کرام کو پہنچی، کمال کا کام ہوا ناظرین۔ وہ کیا ہوا؟ تو انہیں یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ جس قبیلے میں سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکاح فرمائیں، اس قبیلے کا کوئی بھی فرد ان کی غلامی میں رہے۔ چنانچہ ان کے پاس اس قبیلے کے جتنے لونڈی غلام تھے، انہوں نے سب کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ ناظرین، برہ کا معنی ہے نیک۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ نام رکھنے کو ناپسند فرماتے تھے، اس لیے اس میں اپنی تعریف ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی برہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نام بدل کر جویریہ رکھا۔ اس میں ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ایسے نام جس میں اپنی بڑی بڑی شانیں بیان ہوں، اس کی بجائے ایسے نام رکھنے چاہیے جس میں عاجزی بھی ہو یا کسی عظیم ہستی سے اس کی نسبت بھی ہو۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ با اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ کثرت سے عبادت کرنے والی بھی تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس سے فجر کی نماز کے بعد تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنی سجدہ گاہ میں تھی، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ میں عبادت میں مصروف تھیں۔ پھر سرکار چاشت کے وقت واپس تشریف لائے تو آپ اس وقت بھی اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم تب سے یہیں بیٹھی ہو جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ تو آپ نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار پڑھے ہیں کہ تم نے دن بھر میں جو کچھ بھی پڑھا، اگر اس سے ان 4 کلمات کا وزن کیا جائے تو وہ 4 کلمات بھاری ہو جائیں گے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلمات تعلیم فرمائے، ہم بھی آپ کو وہ کلمات بتا دیتے ہیں۔ ناظرین غور سے سن لیجئے، کتنے پیارے وظائف ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ ناظرین اللہ پاک نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت جویریہ نہایت حسن والی عورت تھی، جو بھی انہیں دیکھتا گرویدہ ہوئے بغیر نہ رہتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے کم و بیش 40 سال تک آپ حیات رہیں۔ ربیع الاول 50 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 65 برس تھی۔ دوسری ام المومنین ہیں حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا اصل نام رملہ تھا۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی ایمان لے آئی تھیں۔ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی فرمائی۔ حبشہ ہجرت کرنے کے بعد کچھ ٹائم بعد آپ کا پہلا شوہر عبید اللہ بن جہش وہ دین اسلام سے پھر گیا، اس نے عیسائیت قبول کر لی اور مرتد ہو گیا، جس کا آپ کو بہت افسوس ہوا۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے والدین کا ساتھ تو پہلے ہی چھوٹ گیا تھا، اب شوہر کا ساتھ بھی ختم ہو گیا۔ آپ پردیس میں موجود تھیں اور بالکل تنہا ہو چکی تھی، اس وجہ سے آپ کی زندگی بہت مشقت میں گزر رہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک شخص نے مجھے یا ام المومنین کہا ہے، تو میں نے خواب کی تعبیر مراد لی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے نکاح فرمائیں گے۔ ناظرین آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تعبیر مراد لی
وہ سچ ثابت ہوئی۔ اس طرح کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ پہلے شوہر سے علیحدگی کے بعد آپ نہایت مشقت کی زندگی بسر کر رہی ہیں، تو آپ نے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ حبشہ شاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ ام حبیبہ کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کا پیغام دیں۔ شاہ نجاشی نے اپنی کنیز ابرہہ کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ تکلیفوں سے بھری زندگی میں جب آپ نے اپنے لیے اتنی بڑی خوشخبری سنی تو آپ نے ابرہہ کو انعام کے طور پر اپنا زیور اتار کر دے دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن سعید کو اپنا وکیل بنایا۔ شاہ نجاشی نے خطبہ پڑھا اور اپنے پاس سے 400 دینار حق مہر ادا کیا۔ وہ تمام مسلمان جو حبشہ میں اس وقت موجود تھے وہ سب نکاح کی اس محفل میں شریک ہوئے۔ پھر شاہ نجاشی نے سب کو کھانا پیش کیا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام مومنین کی ماں ہونے کا اعزاز ملا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک کی عبادت کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک بار آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے روزانہ 12 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ چلیں، ہمیں بھی یہ پتہ چل گیا ہے، ہم بھی کوشش کریں کہ نوافل پڑھتے رہا کریں۔ پہلے فرائض پڑھیں، سنتیں پابندی سے پڑھیں اور نوافل کا شوق بھی پیدا کریں۔ بہرحال آپ کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ ادب و احترام تھا۔ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے کہ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان، یہ واقعہ حضرت ابو سفیان کے ایمان لانے سے پہلے کا ہے، یاد رکھیے گا۔ ہوا یوں کہ آپ فتح مکہ سے پہلے کفار مکہ کی طرف سے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کے لیے مدینہ منورہ آئے اور اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر جب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر بیٹھنے لگے تو ام المومنین نے اپنے والد کو، جی ہاں اپنے والد حضرت ابو سفیان کو جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس مبارک بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی پتہ نہیں کہ تم نے اس بستر کو مجھ سے بچایا ہے یا مجھے اس بستر سے بچایا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ سے بھرپور بڑا ہی شاندار جواب دیا۔ آپ نے اپنے والد سے فرمایا، یہ اللہ کے پاک رسول کا مبارک بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں، اس لیے میں نے اس پاکیزہ بستر پر آپ کا بیٹھنا گوارا نہ کیا۔ ناظرین، یہ ادب رسول ہے جو تمام رشتوں سے بالا تر ہے۔ ایک قول کے مطابق 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات کے پاس ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ وہ خوش نصیب خواتین جن سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کر کے انہیں اپنے اہل بیت میں شامل کیا، ان خوش نصیبوں میں ایک ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں۔ آپ یہودیوں کے قبیلے بنو نزیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھیں اور آپ بنی اسرائیل میں سے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد غزوہ خیبر سے واپسی کے سفر میں جب سواری کے لیے اونٹ قریب لایا گیا تو رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کپڑے سے پردہ کرایا اور اپنے زانوئے مبارک یعنی مبارک ران کو قریب کیا تاکہ آپ اس پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جائیں، لیکن آپ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے پیش نظر زانوئے مبارک پر پاؤں نہیں رکھا بلکہ گھٹنا رکھ کر سوار ہوئیں۔ یہ ادب رسول تھا جس کا آپ نے خیال رکھا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عقل مند اور بردبار خاتون تھیں۔ تقوی و پرہیزگاری، عبادت و ریاضت اور صدقہ و خیرات کرنے میں آپ عظیم مقام رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی کنیز نے حضرت عمر فاروق سے آپ کی غلط شکایت کر دی۔ بعد میں آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس سے پوچھا، تمہیں میری جھوٹی شکایت لگانے پر کس نے ابھارا تھا؟ وہ کنیز نے سچ بتایا، کہتی ہے مجھے شیطان نے ابھارا تھا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بدلہ نہ لیا بلکہ اسے آزاد کر دیا۔ سن 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں آپ نے وصال فرمایا اور وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے اب تک ہم 10 امہات المومنین کے فضائل سن چکے ہیں۔ اب 11ویں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ناظرین، آپ کا نام بھی پہلے برہ تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل فرما کر میمونہ رکھا جس کا مطلب ہے مبارک۔ سن 7 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی قضا کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اس موقع پر آپ کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب آپ کو پیارے آقا کی طرف سے پیغام نکاح ملا تو اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھی۔
جیسے ہی آپ نے خوشخبری سنی تو فرمایا اونٹ اور جو اس پر ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، عشق رسول، علم و حکمت، تقوی و پرہیزگاری اور شریعت کی پاسداری ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک سیرت کے نمایاں خوبیاں ہیں۔ آپ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ ہم میں سب سے زیادہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی تھی، شرعی احکام کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کا کوئی قریبی عزیز آپ کے پاس آیا، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، جس پر آپ نے اسے فوراً شرعی عدالت میں حاضر ہو کر اعتراف جرم کرنے اور اس کی سزا پانے کا حکم دیا۔ حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا اگر تم مسلمانوں کے پاس نہ گئے تاکہ وہ تجھے کوڑے لگائیں تو آئندہ کبھی میرے گھر نہ آنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ امت مسلمہ کو کئی مسائل کا حل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ملا ہے، جن میں سے ایک مسئلہ حالت احرام میں نکاح کرنے کا ہے۔ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت آپ سے نکاح فرمایا اس وقت آپ حالت احرام میں تھے۔ حکمت و دانائی اور فہم و فراست میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا۔ ایک مرتبہ سفر حج کے موقع پر صحابہ کرام کو یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے روزے کے بارے میں شک ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے ہیں یا نہیں۔ جب ام المومنین کو صحابہ کی اس کنفیوژن کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں دودھ کا پیالہ بھیجا۔ آپ نے دودھ نوش فرما لیا اور اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو معلوم ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دن روزے سے نہیں ہیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو چند خصوصیات بھی حاصل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ پیارے آقا کی سب سے آخری زوجہ مطہرہ ہیں۔ آپ ان ازواج میں سے ہیں جنہوں نے خود کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہبہ کر دیا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے حالت احرام میں نکاح فرمایا اور آپ ان 4 بہنوں میں سے ایک ہیں جنہیں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے الاخوات المؤمنات یعنی مومنین بہنیں اس خطاب سے نوازا تھا۔ یہ مبارک 4 بہنیں کون تھیں جنہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لقب سے نوازا تھا؟ ام المومنین حضرت میمونہ، ام فضل حضرت لبابہ بنت حارث، حضرت سلمہ بنت امیس اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہم۔ ناظرین، آپ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام صرف میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اسی مقام پر رسم عروسی ادا فرمائی، پھر اسی مقام پر آپ کا انتقال ہوا اور اسی مقام پر آپ کی مبارک تربت یعنی قبر بنی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے 51 ہجری میں انتقال فرمایا۔ جب مرض وفات نے شدت اختیار کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مکے سے باہر لے جاؤ، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا تھا کہ میرا انتقال مکے میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف سے باہر مقام صرف میں اس درخت کے پاس لایا گیا جہاں آپ نکاح کے بعد رخصت ہو کر آئی تھیں، تو اسی مقام پر پہنچ کر آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا مزار مبارک بھی اسی مقام پر واقع ہے۔ جی ہاں، سبحان اللہ، مکہ مکرمہ سے 17 کلومیٹر دور یہ جگہ آج کل نواریہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ اسکرین پر مزار مبارک کا منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مزار بالکل سڑک کے بیچ میں ہے، اور لوگوں کو کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے لیے اس مزار کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، تو جو ٹریکٹر وغیرہ تھے یا جو چیزیں وہاں پر یوں سمجھے کہ زمین کو کھودنے کے لیے ہوتی ہیں وہ الٹ جاتے تھے۔ پھر اب یہاں 4 دیواری بنا دی گئی، روڈ کو کرو کر دیا گیا ہے، مگر آپ کا مزار اب بھی باقی ہے اور یہ آپ کی کرامت ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے آج امہات المومنین کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اگر جنہوں نے اب تک ہماری پچھلی ایپیسوڈز نہیں دیکھیں تو ٹوٹل پچھلی ایپیسوڈز دیکھیں تو تمام امہات المومنین کا ذکر خیر آپ سن لیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، اگلی قسطوں میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اولاد کے بارے میں سنیں گے، پنجتن پاک کی عظیم ہستیوں کا ذکر ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمیشہ کی طرح اپنے اس پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے کسی عظیم ہستی کا کوئی زبردست کال سنتے ہیں۔ امام جواد رحمۃ اللہ تعالی کا حکمت بھرا فرمان سنیے۔ آپ فرماتے ہیں، جب کسی پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہو جائیں تو اس کی طرف لوگوں کی حاجات زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جو شخص یہ مشقتیں برداشت نہ کرے وہ نعمتوں کے زوال کا آغاز کرتا ہے۔ بڑی گہری بات ہے ناظرین، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پر نعمتیں بڑھتی ہیں نا، مال بڑھتا ہے، عزت بڑھتی ہے، مقام بڑھتا ہے، تو لوگ بھی فالو کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنی مشکلات لے کر۔ تو اب اللہ نے اگر مقام دیا ہے، مال دیا ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ یہ جملہ کیسا ہے کہ پھر وہ نعمتوں کے زوال کا آغاز کرتا ہے۔ وہ بندے نعمتیں بڑھتی جائیں اور میں کسی کو کچھ نہ دوں، کوئی ہیلپ نہ کروں، تو پھر غور کر لے کہ کیا پتہ جو مجھے مل رہا ہے وہ کسی کی دعاؤں کے سبب یا کسی کی مدد کے لیے مل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے والے بنیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔